السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، آج میں پھر ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ ہماری کتاب حصہ 2 ہے، جس کو آج ہم پڑھیں گے اور اس کا سبق لگاتار ہوگا۔ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے، ہمارے ساتھ لگے رہیے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور اردو پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ چلیے ناظرین، ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ پہلا چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 1، اللہ نے۔ پہلا چیپٹر کیا ہے؟ اللہ نے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ دن کو چمکایا کس نے، سورج کو بنایا جس نے، سورج کو بنایا کس نے۔ دیکھتے جائیے میرے ساتھ۔ اللہ نے، ہاں اللہ نے۔ پھر دیکھیے، دن کو چمکایا کس نے، سورج کو بنایا جس نے، سورج کو بنایا کس نے، اللہ نے، ہاں اللہ نے۔ راتوں کو سجایا کس نے، یہ چاند بنایا جس نے، یہ چاند بنایا کس نے، اللہ نے، ہاں اللہ نے۔ راتوں کو سجایا کس نے، یہ چاند بنایا جس نے، یہ چاند بنایا کس نے، اللہ نے، ہاں اللہ نے۔ یہ پھول کھلائے کس نے، یہ پھول کھلائے کس نے، یہ پیڑ اگائے جس نے، یہ پیڑ اگائے جس نے، یہ پیڑ اگائے کس نے، اللہ نے، ہاں اللہ نے۔ دیکھیے، ہاں اس طرح لکھنا ہے۔ ہاں اگر اس طرح آئے تو اس کو ہاں پڑھنا ہے۔ اللہ نے، ہاں اللہ نے۔ ہم سب کو بنایا کس نے، ہم سب کو بنایا کس نے، دنیا کو بنایا جس نے، دنیا کو بنایا کس نے، اللہ نے، ہاں اللہ نے۔ اللہ نے، ہاں اللہ نے۔ اب دیکھیے مشق، جس کا سوال و جواب ہے، جو کوشچن اور اس کا آنسر ہم دیں گے۔ جو ہم نے پڑھا ہے اسی میں سے اس کا آنسر دینا ہے۔ دیکھیے مشق، کس نے کا جواب جس نے کے ساتھ دیجیے۔ دیکھیے سوال، جیسے سوال، کس نے دن کو چمکایا، جواب میں کیا لکھنا ہے؟ جس نے سورج کو بنایا۔ کس نے راتوں کو سجایا، جس نے سورج کو چمکایا، یہ لکھنا ہے، جس نے سورج کو چمکایا۔ ہم سب کو کس نے بنایا، اللہ نے، ہاں اللہ نے۔ سورج کو کس نے بنایا، جواب اللہ نے۔ یہ چاند کس نے بنایا، اللہ نے۔ دنیا کو کس نے بنایا، اللہ نے۔ خالی جگہ میں درست لفظ لکھیے۔ درست لفظ لکھنے کا مطلب جس طرح میں نے پڑھا ہے، ہم لوگوں نے پڑھا ہے اس چیپٹر میں، اسی میں سے کوئی درست لفظ کو اس بیچ میں لکھنا ہے، تاکہ یہ جملہ مکمل ہو جائے اور سمجھ میں آئے۔ دن کو بنایا کس نے، تو یہاں لکھنا ہے بنایا۔ دیکھیے بنایا لکھنا ہے۔ سورج کو بنایا جس نے، پھر یہاں بھی لکھنا بنایا، با نون الف یا الف، بنایا۔ پھر دیکھیے، یہ پھول کھلائے کس نے، کیا لکھنا ہے؟ پھول، پھول کھلائے کس نے، پے میں دو چشمی ہے لگا، پھے واؤ پھو لام، پھول۔ یہ پیڑ اگائے کس نے، یہ پیڑ اگائے جس نے، کیوں کس نے یہاں گیا، اب یہاں لکھنا ہے جس نے، جس، جیم سین جس۔ یہ پیڑ اگائے جس نے۔ اب نیچے دیکھیے 4 نمبر پر دال لکھ کر لفظ بنائیے۔ یعنی یہاں صرف ایک ایک لفظ ہے، ایک ایک حرف ہے، اس میں ایک حرف کو ملانے کے بعد یہ پورا لفظ بن جائے گا۔ دیکھیے عین الف ہے تو اس میں دال ملا دیں گے تو یہ دعا بن گیا۔ نون ہے تو یہاں دال ملا دیں گے تو یہ دین بن جائے گا، دین۔ دیکھیے الف تا الف ہے تو یہاں دال ملائیں گے تو داتا ہو جائے گا، دال الف ملا دیں گے تو داتا ہو جائے گا۔ دیکھیے داتا، یہ الف نہیں، صرف دال ملائیں گے۔ یہاں دیکھیے الف نون الف ہے تو یہاں دال ملائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ دانا، دانا۔ یہ دیکھیے را جیم ہا ہے تو یہاں دال ملا دیں گے تو یہاں درجہ ہو جائے گا، درجہ۔ یہ دیکھیے
الف الف ہے، الف الف ہے تو یہاں دال ملائیں گے، تو دال ملائیں گے تو دیکھیے دادا ہو جائے گا، دادا، دادا ہو گیا۔ اب حروف ملا کر لفظ بنائیے، جیسے دیکھیے با نون الف یا الف، اس نے خود لکھ دیا ہے بنایا، اسی طرح اس کو جوڑنا ہے، سین واؤ را جیم، تو کیا ہو جائے گا سورج، سورج لکھنا ہے یہاں، سورج ہو گیا۔ دیکھیے پا یا را پیڑ، تو یہاں پیڑ لکھنا ملا کے آپ کو، پھول، دیکھیے پا میں تو چشمی ہے لگ کے پیش ہے، پھو واؤ لام پھول، پھول لکھنا ہے ایسے۔ آپ بھی ایک اپنے پاس ایک بک رکھیے، اس میں اسی طرح بھرتے جائیے تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے۔ دیکھیے یہاں دال نون یا الف دنیا۔ چلیے آج کا چیپٹر ختم ہوا، آج کا سبق ختم ہوا، انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے اور اپنے لیے بھی دعا کیجیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔